الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ وہ زندگی جو اللہ کے بندگی کے بغیر ہے وہ زندگی زندگی نہیں، وہ تو درندگی ہے، سراسر شرمندگی ہے۔ اصل زندگی وہی زندگی کہلاتی ہے جو بندگی والی زندگی ہے۔ عزیز طالبات، محترم مستورات، انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا، نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی سے آتا ہے اور اسی کی مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے۔ عقل مند ہے وہ انسان جو درمیانی وقت کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اپنی من مرضی نہیں چلاتا۔ فرمایا محروم ہے وہ انسان جو درمیانی وقت کو اپنی مرضی کے مطابق گزار دیتا ہے، رب چاہی زندگی اختیار نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر طرف ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، شہری بھی پریشان ہے، دیہاتی بھی پریشان ہے، مرد بھی پریشان ہے، عورت بھی پریشان ہے، چھوٹا بھی پریشان ہے، بڑا بھی پریشان ہے۔ ہر ایک کی یہ کوشش ہے میری ٹینشنیں دور ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں کامیابیاں ملیں، تمہیں خوشیاں ملیں، جس کام میں ہاتھ ڈالو اس میں کامیابی ملے، تو پھر اپنی نمازوں کے اوپر محنت کرو، اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، اپنی نماز کو سنت کے مطابق پڑھو، آداب کا لحاظ کر کے پڑھو، تمہیں خوشیوں والی زندگی عطا کر دوں گا، تمہیں سکون عطا کر دوں گا۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح پا گئے جن کی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع ہے۔ عربی زبان میں آپ لوگ جانتی ہیں کامیابی کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ فلاح ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ فلاح کا لفظ ایسی کامیابی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے بعد ناکامی نہیں ہوتی۔ گویا رب تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے بندوں، میری بندیوں، اگر تم اپنی نماز کو سنت کے مطابق پڑھو گی، نماز کو آداب کے ساتھ پڑھو گی، پھر تمہیں ایسی خوشیاں عطا کر دوں گا جس کے بعد کبھی غم نہیں ہوں گے، ایسی کامیابیاں دوں گا جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی، میں اللہ ایسا سکون عطا کر دوں گا جس کے بعد کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے نماز کے اوپر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا سیکھیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے میں نماز پڑھ رہی ہوں، نماز پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، میں تکبیر تحریمہ کہہ رہی ہوں، تکبیر تحریمہ کا سنت طریقہ کیا ہے، قیام کر رہی ہوں، قیام کا سنت طریقہ کیا ہے، قرات کا سنت طریقہ کیا ہے، رکوع کا سنت طریقہ کیا ہے، سجدے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر سنت کو سمجھ کر ہم نے نماز پڑھ لی
تو رب تعالی ہماری نمازوں کے اندر خوشی خضوع پیدا فرما دیں گے۔ جب نماز ہماری بن گئی، سمجھ لیجئے کہ ہمارے سارے کام حل ہو گئے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب بندوں کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، وہ دنیا میں نماز کے مطابق ہوگا۔ دنیا میں نماز اگر بغیر وسوسوں اور خیالات کے بندہ پڑھے گا تو رب تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن بغیر کسی پردے کے ہوگا۔ اگر دنیا میں نماز خیالوں والی رہی تو پھر اس کو جو دیدار ہوگا وہ پردے کے پیچھے سے ہوگا، یعنی جو خیالات ہیں وساوس ہیں، یہ قیامت کے دن پردے کی شکل اختیار کر لیں گے، اس پردے کے پیچھے سے جو ہے دیدار ہوگا۔ ایک بندہ پوری زندگی محنت کرتا رہا، ایک بندی محنت کرتی رہی کہ کل اللہ رب العزت کا ہم دیدار کریں گے، لیکن جب دیدار کا موقع آئے رب تعالیٰ فرمائیں دیدار تو کرواؤں گا لیکن پردے کے پیچھے سے کرواؤں گا، ذرا اندازہ لگائیے اس وقت دل کے اوپر کیا گزرے گی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی پردے کے رب تعالیٰ کا ہمیں دیدار ہو جائے تو پھر آج سے ہم نے اپنی نماز کے اوپر محنت کرنی شروع کرنی ہے، اپنی نماز کو بنا بنا کے پڑھنا ہے، اچھی طریقے سے آداب کا لحاظ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ فرمائے لوگو، تم کہتے ہو تم کہ ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری پریشانی شروع ہو جاتی ہے، ہر وقت ڈر خوف سے لگا رہتا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سکون مل جائے تو پھر میری یاد والی زندگی اپناؤ، میں اللہ تمہیں اطمینان عطا کر دوں گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اطمینان قلب میں اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ کسی نے کہا کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ کہ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ جب دل میں سکون ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، ایسا سکون آ جاتا ہے کہ رب تعالیٰ ایسا اطمینان عطا فرما دیتے ہیں، پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑے مزے کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کی یاد سے دل خالی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان پریشانی کے اندر وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک دفعہ ایک خاتون آئی، بہت امیر گھرانے کی تھی، گھر میں آئی، اماں جان کے پاس بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی۔ میں بہت دور سے آئی ہوں، بہت پریشان ہوں، جتنی میں پریشان ہوں اتنا کوئی پریشان نہیں ہوگا۔ سنا ہے آپ کے میاں اللہ والے ہیں، آپ ان سے کہیں میرے لیے دعا کریں، رب تعالیٰ میری پریشانی دور فرما دے۔ حضرت والا مسجد گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو بتایا گیا کہ خاتون ہے، بہت پریشان ہے، آپ پردے میں ذرا اس کی بات سنیے۔ جب اس کو پردے کے پیچھے بلایا گیا، پوچھا بی بی کیا بات ہے، اتنا کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگی جتنی میں پریشان ہوں میں سمجھتی ہوں اتنا کوئی پریشان نہیں ہوگا، تجھے کیا پریشانی لائق ہے؟ کہنے لگی حضرت کیا بتاؤں، میرا خاوند مجھے میرے ذاتی جیب خرچ کے لیے بس صرف 50,000 روپے دیتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات تھی جب ڈالر 18 روپے میں تھا، آج تو 150 سے اوپر جا رہا ہے۔ اس وقت اس کا خاوند اس کے ذاتی جیب خرچ کے لیے، گھر کا خرچہ چلانے کے لیے نہیں، کوئی بجلی گیس کی بلیں جمع کرنے کے لیے نہیں، صرف اس کے ذاتی جیب خرچ کے لیے اس کو 50,000 روپے دیتا تھا۔ وہ رو رہی ہے کہ ان میں میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، آپ ہی بتائیں مجھ سے بڑا کون پریشان ہوگا؟ تو حضرت والا نے اس کو نصیحت فرمائی، بی بی تیرا خاوند تجھے 50,000 روپے دیتا ہے، اگر تجھے 50 لاکھ روپے بھی دے دے تو تیری ضرورتیں پوری نہیں ہونی ہیں۔ حضرت والا نے اس کو نصیحت فرمائی کہ دیکھ تیری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے چاہے اس کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، اس بندے کو سکون نہیں مل سکتا۔ خیر حضرت والا کی نصیحت کا اثر ہوا، 1 مہینے کے بعد وہ عورت خط لکھتی ہے کہ حضرت پہلے تو 50,000 روپے میں میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا، اس مہینے 20,000 روپے میں میرا خرچہ پورا ہو گیا اور 30,000 روپے میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ تو محترم خواتین، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہو اس کی زندگی میں سکون آ جائے، اللہ کی یاد سے جو ہے خالی ہو کر اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے زندگی گزارے اور اس کی زندگی میں سکون آ جائے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں
کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے تو اللہ کے احکامات کو پورا کریں، اللہ کی یاد کو اپنے دل میں جمائیں، پھر دیکھیے زندگی سکون ہی سکون والی ہوگی۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اگر ان دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے، یہ تو تلواروں کے ذریعے، فوجوں کے ذریعے ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں کہ یہ نعمت ہمیں عطا کرو۔ یہ نعمت رب تعالیٰ اپنی یاد پہ عطا فرماتے ہیں، یہ نعمت رب تعالیٰ گناہوں کے چھوڑنے کے اوپر عطا فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارنے کے اوپر عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا اگر یہ چاہتے ہو تمہیں سکون والی زندگی مل جائے تو میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ یا اللہ کتنا یاد کریں؟ نماز تو آپ نے حکم دیا دن میں 5 مرتبہ فرض ہے تمہارے اوپر، روزے سال میں 1 مہینہ، حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہے تو سال میں 1 دفعہ۔ اللہ ذکر کتنا کریں؟ فرمایا ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اگر کوئی بندہ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے یا اس سے کم جو ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ کثرت میں شمار نہیں ہوگا۔ تو کثرت یہ ہے کہ 12 گھنٹے سے زیادہ اپنے اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما دے۔ فرمائے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو تم نیک بن جاؤ، کوشش تو کرتے ہو نیک بننے کی لیکن نیک بن نہیں پاتے، شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، نفس کی مکاریاں ہیں، ماحول خراب ہے، برے دوست بری سہیلیاں ساتھ جڑی ہوئی ہیں، نیک بن نہیں پاتے، تو تم روزے کثرت کے ساتھ رکھو، میں اللہ تمہیں نیکوکاری والی زندگی عطا کر دوں گا۔ رمضان شریف میں جو ہم روزے رکھتے ہیں اس کا مقصد بھی یہ بتایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ اور یاد رکھو جب تمہیں تقوی نصیب ہو گیا تو سمجھ لیجئے تمہیں ساری نعمت نصیب ہو گئی، ساری تمہاری ٹینشنیں پریشانیاں دور ہو گئیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے، یہ دیسوں والے تقوی اختیار کر لیں، میں اللہ آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دوں گا۔ چونکہ طالبات کا مدرسہ ہے، اکثر یہاں طالبات ہی بیٹھی ہوں گی۔ طالب علمی کے زمانے میں بس اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تیرے ساتھ والی انجینئر بن رہی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، وہ جاب کرے گی، اتنی تنخواہیں ملے گی، کیسی اس کی زبردست زندگی بن جائے گی، تو مدرسے میں پڑھتی ہے تو یہاں تجھے کیا ملنا، یہاں سے جو سند تجھے ملے گی اس کے اوپر کوئی بڑی نوکری بھی نہیں مل سکتی۔ اس قسم کی جو وسوسے جب شیطان ڈالتا ہے تو بس اوقات بعض طالب علم، بعض طالبات پریشان ہو جاتی ہیں، بات تو ایسی ہی ہے، پتہ نہیں ہماری زندگی کیسی ہوگی۔ نہیں عزیز طالبات، جو بندہ دین پڑھتا ہے اور تقوی کے ساتھ پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اللہ بس کر، اللہ بس کر، اللہ بس کر۔ یہ دنیا والے دیکھتے رہ جاتے ہیں، رب تعالیٰ دینداروں کو جو کچھ نعمت عطا فرماتا ہے اور جو کچھ جو ہے رب تعالیٰ تقوی کے اوپر اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے حضرت ہمارے گھر میں آپ قدم رکھ دیجئے، حضرت چند منٹ کے لیے یہاں تشریف لے آئیے۔ لوگ اپنے جو ہے پلکیں بچھاتے ہیں اس بندی کے پاؤں کے نیچے جو تقوی والی زندگی اپناتا ہے۔ جو طالب علمی کے دوران تقوی کی زندگی اپنا لیتے ہیں، پھر ان کو اس قسم کے خیال نہیں آتے، بلکہ وہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اللہ ہزاروں نہیں لاکھوں بچیاں تھیں، ان میں سے آپ نے ہمیں چنا، ہم سے اچھی اچھی بچیاں تھیں، کوئی بسوں میں نوکریاں کر رہی ہیں، کوئی جہازوں میں نوکریاں کر رہی ہیں، کوئی روڈوں کے اوپر ہیں، کوئی کہاں ہیں، کوئی دکانوں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ مولا آپ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا۔ عزیز طالبات، آپ جو یہاں آئی ہوئی ہیں دین پڑھنے کے لیے، آپ خود نہیں آئی ہوئی ہیں، آپ کو رب تعالیٰ نے چنا ہوا ہے، لاکھوں لڑکیوں میں سے آپ کو چنا ہے اپنے دین پڑھنے کے لیے۔ فرمایا ہم اپنی کتاب کا وارث جو ہے جن لوگوں کو بناتے ہیں ان کو ہم چنتے ہیں، تو گویا آپ چنیدہ لوگوں میں سے ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے، تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ جب رب نے ہمارے اوپر اتنا بڑا فضل فرما دیا تو اب ہم تقوی کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں گے تو رب تعالیٰ علم کی حقیقت ہمیں نصیب فرمائے گا، ہمیں قرآن مجید کی حقیقت ملے گی، نماز کی حقیقت ملے گی، دین کے علم پڑھنے کی حقیقت رب تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے گا۔
جب تقوی والی زندگی اپنائیں گے۔ عزیز طالبات، مدرسوں کی برکت سے، اساتذہ کی برکت سے رب تعالیٰ نے بہت بڑا فضل فرمایا ہوتا ہے کہ طالب علم بہت سارے گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے 95% نہیں 97% مدرسوں کے طلباء کو رب تعالیٰ نے گناہوں سے بچایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اساتذہ اور مدرسے کی برکت ہوتی ہے۔ 2-3 قسم کے گناہ ہیں جن میں بعض اوقات بعض طالب علم بعض طالبات پڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ جو قرب عطا فرمانا چاہتے ہیں اس کو نہیں اس تک نہیں پہنچ پاتی۔ وہ 2-3 قسم کے گناہ کون سے ہیں؟ مدرسے آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، جھوٹی درخواست بھیج دی، فون کروا دیا، آج طبیعت خراب ہے مدرسے نہیں آ سکتی، یا مدرسے میں بیٹھی ہوئی تھی کلاس میں اور معلمہ یا استاد کلاس میں نہیں تھے، آپس میں بیٹھ کے کسی طالبہ کی غیبت شروع کر دی، کسی استاد کی غیبت شروع کر دی، مدرسے کی انتظامیہ میں سے کسی کی غیبت شروع کر دی۔ تیسرے قسم کا گناہ وہ بھی بعض طالبات سے یا بعض طالب علموں سے ہو جاتا ہے کہ دن بھر تو قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں، شام کو جب چھٹی ہوتی ہے گھروں کو جاتے ہیں تو کسی غیر محرم کو تکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ 2-3 قسم کے گناہ ہیں۔ اگر طالب علم ان کو چھوڑ دے گا تو طالب علم سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں ہوتا، بلکہ جب کوئی اللہ کے ولی بھی کہیں مشکل میں آ جاتے ہیں وہ بھی مدرسوں کے طلباء کے پاس جا کر اپنے لیے دعا کرواتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ایک دفعہ ذکر کے کچھ جو ہے لطائف میں نے بند محسوس کیے تو اپنے شیخ کے سامنے تذکرہ کیا تو شیخ نے فرمایا تم چلے جاؤ اپنے علاقے میں کسی ایسے مدرسے میں جہاں حفظ کے بچے پڑھتے ہوں، ان سے جا کے دعا کرواؤ۔ فرماتے میں اپنے علاقے کے مدرسے میں آیا، اس مدرسے کے سارے طلباء اور اساتذہ میرے تعلق والے تھے تو ساری باہر نکل آئے استقبال کے لیے۔ تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا آج تم نے میرے استقبال کے لیے نہیں آنا، میں تمہاری خدمت میں آیا ہوں، تم سب مل کے میرے لیے دعا کرو کہ رب تعالیٰ میری ٹینشن پریشانی دور فرما دے۔ عزیز طالبات، آج سے عہد کریں کہ اللہ نے جب اتنا فضل فرما دیا، دین کے لیے چن لیا، بہت سارے گناہوں سے بچا لیا، تو 3% جو گناہ میں نے بتائے ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جھوٹ، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن چور بھی ہو سکتا ہے، زانی بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، محدثین نے لکھا ہے کہ ان کی زندگی ایسی تھی کہ ان کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں صرف ایک ہی فرق تھا کہ صحابہ نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی تھی، ان کی صحبت پائی ہوئی تھی، اور عبداللہ بن مبارک نے ان کی صحبت نہیں پائی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے ایک دفعہ حج کے موقع پہ ایک بوڑھیا مل گئی جو اپنے قافلے سے بچھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہاں کے رہنے والی ہو، تو اس نے بجائے کوئی جواب دینے کے قرآن کی آیت پڑھ کے مجھے جواب دیا جس میں ملک مصر کا نام آتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ملک مصر کی رہنے والی ہے۔ میں نے پوچھا کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس نے اپنے بچوں کے نام لیے، لیکن نام لینے کے بجائے اس نے آیت قرآن کی آیت تلاوت کی جس میں آتا تھا زکریا، یحییٰ، موسیٰ، عیسیٰ۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بچوں کے یہ نام ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ خیر کہتے ہیں جب اس میں لے کے مدینہ پہنچا تو وہاں اس کے بچوں کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، اتنے دن ہو گئے میں ان سے جو بھی بات کرتا ہوں یہ قرآن کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ تو وہ کہنے لگے ہماری والدہ نے جب سے سنا تھا کہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ سخت ہے تو ہماری والدہ نے اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالنا ہی، کوئی بات کرنی چھوڑ دی ہے۔ جب بھی کوئی چیز ضرورت پڑتی ہے قرآن کی آیت سے اشارہ کر دیتی ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں، ہم ان کی اس ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ عزیز طالبات، کل اللہ کے حضور ایسے لوگ پیش ہوں گی، ایسی مستورات پیش ہوں گی جنہیں 20 سال تک اپنی زبان سے قرآن کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں نکالا ہوگا۔ وہاں ہمیں ہمارے اعمال پیش ہوں گے جو گناہوں سے پر ہوں گے، غیبت، جھوٹ سے پر ہوں گے، اس وقت ہمارے دل کے اوپر کیا گزرے گی۔ اس لیے آج جو ہے اس بات کا تہیہ کر لیں کہ اللہ نے جب اتنے سارے گناہوں سے بچا لیے ہے تو ہم ان گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا
جب اس کا آخری وقت آتا ہے رب تعالیٰ کلمے سے محروم کر دیتے ہیں، اور جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک رات اپنے گھر کی چھت کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا، ہمارے پڑوس میں ایک دھوبی رہتا تھا، اچانک مجھے دھوبی اور دھوبن کی آپس میں بحث مباحثے کی آواز آئی، آپس میں کچھ تلخی ہو رہی تھی، تو دھوبن دھوبی کو کہہ رہی تھی دیکھو اس گھر کے اندر میں نے سب کچھ برداشت کیا، میں نے فاقے برداشت کیے، جو کچھ تم نے مجھے کھانے کے لیے دیا کھا لیا، نہ دیا میں نے صبر کر لیا، جو کچھ پہننے کے لیے دیا میں نے پہن لیا، میں نے کبھی تمہارے سامنے کوئی تقاضا نہیں رکھا، میں اور بھی تمہاری وجہ سے بہت ساری جو ہے مصیبتیں اپنے اوپر برداشت کر سکتی ہوں، فاقے برداشت کر سکتی ہوں، لیکن یاد رکھو اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کے اوپر نظر رکھی نا یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کی یہ بات سن کے میری نظر قرآن مجید کی طرف گئی۔ رب تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ یہ نظر میرے علاوہ محبت کی نظر کسی غیر کے اوپر اٹھے۔ یہ شرک خفی ہے، جو بندہ شرک کرتا ہے چاہے شرک جلی ہو شرک خفی ہو مرتے وقت کلمے سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے شرک خفی کیا لہٰذا اس نے بد نظری کی، محبت کی نظر اللہ کے علاوہ غیر کے اوپر ڈالی، فرمایا مرتے وقت ایسے بندے کو ایسی بندی کو کلمے سے محروم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ہم جو 2-3 قسم کے گناہ ہیں ان سے بھی ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے کسی طالبہ نے مدرسے میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی کمرے میں، باہر سے کوئی چڑیا آ گئی، کوئی کوا آ گیا، اس طالبہ نے پکڑ لیا، اب اس کو جو ہے نا دھاگے سے باندھنا شروع کر دیا، 100 دھاگوں سے باندھ دیا۔ اب بتائیے اس پرندے کو اگر ہاتھ میں رکھ کے کہ اڑ جا، وہ تو نہیں اڑ سکتا، اس کو 100 دھاگوں سے باندھا ہوا ہے۔ دوسری طالبہ آئی، اس نے کہا اللہ کی بندی تم نے اتنا ظلم کر لیا، اتنے دھاگوں سے باندھ لیا، جلدی کرو اس کی 50 رسیاں کھول دو۔ 50 دھاگے کھولے پھر بھی وہ نہیں اڑ سکتا پرندہ۔ اور طالبہ نے دیکھا، اس نے کہا اور کھولو، اس نے 40 رسیاں اور کھول دی، صرف 10 رسیاں سے بندھا ہوا پرندہ، اب بھی وہ نہیں اڑ سکتا۔ ایک اور طالبہ آئی، اس نے کہا اب بھی بہت زیادہ ہے، اس کی 9 رسیاں اور کھولو، اب صرف ایک رسی سے ایک دھاگے سے بندھا ہوا ہے، لیکن وہ پرندہ پھر بھی نہیں اڑ سکتا۔ جب تک اس کی 100 رسیاں نہیں کھل جائیں گی اس وقت تک وہ پرندہ نہیں اڑ سکتا۔ اسی طرح جب تک 100% بندہ اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑتا اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے تمام گناہوں کو نکالنا ہے۔ جب بندہ گناہوں کو نکال دیتا ہے اپنی زندگی سے وہ بندہ متقی بن جاتا ہے، رب تعالیٰ ایسے بندے کا سرپرست بن جاتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوں کا سرپرست ہے، وہ اللہ نیکوں کا سرپرست ہے۔ سرپرست اس بندے کو کہتے ہیں جو اپنے ماتحت بندے کی ہر کام کا ذمہ دار ہو۔ باپ اپنے بیٹے کا سرپرست ہوتا ہے۔ گلی میں کھیلتے ہوئے بچہ کسی گھر کے کھڑکی کا شیشہ توڑ دیتا ہے تو وہ اس گھر والا اس کے والد کے پاس آتا ہے، جناب آپ کے بیٹے نے میرے گھر کی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا ہے۔ وہ کہتا کوئی بات نہیں ہے، اس کا جو بھی اتنا زمان آتا ہے، جو بھی اس کا خرچہ آتا ہے وہ میں دوں گا۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے یا چھوٹی بچی ہے، وہ صبح صبح آتی ہے مدرسے میں اور آ کر اپنی سہیلی سے باتیں کر رہی ہے۔ معلمہ پوچھتی ہے کیا باتیں کر رہی ہو؟ دوسری بچی کہتی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں کل۔ استادنی پوچھتی ہے سچ کہہ رہی ہو عمرے پہ جا رہی ہو؟ وہ کہتی جی استاد جی میں آپی جان میں عمرے پہ جا رہی ہوں۔ اچھا آپ نے کبھی پہلے عمرہ کیا ہے؟ نہیں میں نے عمرہ تو نہیں کیا۔ ٹکٹ وغیرہ بن گیا تم لوگوں کا؟ نہیں ٹکٹ کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ پاسپورٹ بن گیا ہے؟ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ مدینہ میں کہاں رہو گے؟ مکہ میں کہاں رہو گے؟ آپی جان مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے پھر عمرہ کیسے کرو گی؟ تو آگے سے ایک ہی جواب دیتی ہے آپی جان میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہی ہوں۔ جب وہ یہ کہتی ہے میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہی ہوں تو ساری سوالات کا جواب اس میں آ جاتا ہے۔ جب میں ابو کے ساتھ جا رہی ہوں وہی ٹکٹ بھی بنوائے گا، وہی پاسپورٹ کا بھی جو ہے انتظام کرے گا، وہی رہائش کے انتظام بھی کرے گا، وہی مجھے عمرہ کرنا سکھائے گا۔
اللہ اکبر۔ اسی طرح جب کوئی بندہ کوئی بندی اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتے ہیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں ان کا سرپرست بن جاتا ہوں، ان کے نہ ہونے والے کام میں اللہ کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ایسے بندوں کے لیے میرے اللہ کا آٹومیٹک نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے انسان لقمہ کھاتا ہے، اپنے منہ سے نیچے جو اتار دیتا ہے، گلے سے نیچے اتر جاتا ہے، اب آگے وہ اس کا کیا بنے گا، اللہ نے آٹومیٹک نظام بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح جب بندہ تقوی والی زندگی اپنا لیتا ہے، اس بندی کے لیے رب تعالیٰ کا آٹومیٹک نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا مستقبل پھر روشن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس قسم کی فکر نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں مستقبل میں ہمارا کیسا گزارا ہوگا۔ رب تعالیٰ اتنا بہترین عطا فرمائے گا کہ بندہ کہے گا اللہ بس کر، اللہ بس کر۔ بس ہمارے ذمہ صرف ایک کام ہے کہ ہم تقوی کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں، تاکہ علم کی حقیقت ہمارے دل میں بیٹھے، علم کا نور ہمارے سینے میں منتقل ہو۔ گناہوں کی وجہ سے علم کا نور نہیں آتا۔ یاد رکھیے گا عزیز طالبات، یہ جو ہم کتابوں میں پڑھتی ہیں ان سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، ان سے علم نہیں آتا۔ علم انسان کو استاد کے سینے سے آتا ہے، ان نے اپنے استاد کے سینے سے لیا ہوتا ہے، ان نے اپنے استاد سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارک سے جو علم کا نور منتقل ہوا ہوتا ہے، وہی ہم اپنے استاد اور اپنی معلمہ کے سینے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر گناہ ہوں گے تو یہ نور ہمارے سینے میں نہیں آئے گا، واپس چلا جائے گا۔ ہاں وقتی طور پر کتابوں سے معلومات حاصل ہو جائیں گی، ذہن اچھا ہے، کیونکہ عبارتیں یاد بھی ہو جائیں گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری عبارتیں ختم ہو جائیں گی، اور علم کا نور جب سینے میں آ جاتا ہے پھر وہ بڑھتا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں پاکیزہ رہ کر اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب بندہ تقوی کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے، رب تعالیٰ وہ علم عطا فرماتے ہیں جو کتابوں سے بھی نہیں حاصل ہوتا۔ رب تعالیٰ علم لدنی اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھتا ہوں، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ صبح کی نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے، میں اٹھا اور میں نے نماز کی تیاری کی، مسجد کے دروازے کے اوپر پہنچا، کیا دیکھتا ہوں ادھر سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے۔ میں نے جا کے مصافحہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے لے کے مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ چلتے چلتے صف اول کے اوپر پہنچے، میرا ہاتھ چھوڑ دیا، خود مصلی کے اوپر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے۔ اتنے میں ایک لڑکا کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فلاں عورت نے ہدیہ بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوروں کا ٹوکرا اپنے پاس رکھا، اس میں سے 2 کھجوریں اٹھائی مجھے دے دی، میں نے کھائی تو بہت میٹھی لگیں۔ فرماتے اتنے میں جاگ گیا، جب میں جاگ گیا تو صبح کی نماز کا وقت قریب ہوا چاہتا تھا، میں نماز کی تیاری کی، مسجد دروازے اوپر گیا تو کیا دیکھتا ہوں ادھر سے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ مصافحہ ہوا، مصافحے کے بعد اسی طریقے سے جس طرح خواب میں آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے لے کے مسجد کے اندر چلے، صف اول کے اوپر پہنچے، میرا ہاتھ چھوڑ دیا، خود مصلی کے اوپر تشریف لے گئے، نماز پڑھائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں نماز میں وہی 2 صورتیں تلاوت کی جو خواب میں آقا علیہ السلام نے تلاوت کی تھی۔ فرماتے ہیں پھر نماز کے بعد اسی طریقے سے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ گئے جس طریقے سے خواب میں آقا علیہ السلام متوجہ ہو کے بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں اتنے میں ایک لڑکا کھجوروں کا ٹوکرا لے آیا، امیر المومنین نے اس کو اپنے پاس رکھا، اس نے بتایا فلاں عورت نے ہدیہ بھیجا ہے، تو امیر المومنین نے اس میں سے 2 کھجوریں اٹھائی، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے دیں، میں نے کھائی بہت اچھی تھی، تو میں نے تقاضا کیا امیر المومنین کچھ اور بھی عنایت فرمائیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگے، فرمایا علی اگر تجھے خواب میں اور دی ہوتی نا آقا علیہ السلام نے تجھے اور دے دیتا۔ یہ خواب سنے بغیر تعبیر دے رہے ہیں، یہ کوئی غیب نہیں ہے، یہ تقوی ہے، تقوی کی بنا پہ رب تعالیٰ ایسا علم عطا فرماتے ہیں۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، تو مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو عزیز طالبات کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا رب نے مدرسوں اور اساتذہ کی برکت سے ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچایا ہوا ہے۔ 2-3 قسم کے گناہ ہمت کر کے ہم نے ان کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیے طالبہ نے اس مدرسے کا نام سنا، کیا نام ہے اس مدرسے کا؟ حفصہ للبنات کا نام سنا کہ میں نے بہاولپور کے اندر حفصہ للبنات میں جانا ہے، اس کو ایڈریس کا پتہ نہیں تھا،
وہ وہاں پہنچی لاری اڈے میں پہنچی، اور اس نے کسی پوچھا تو کسی نے بتایا فلاں روڈ جاتا ہے، فلاں جگہ سے گاڑی جاتی ہے، آپ وہاں شاداب کالونی آئے گی، وہاں ایک پیٹرول پمپ ہے، وہاں سے اندر گلیاں ہیں، تو جاؤ گے تم وہاں پہنچ جاؤ گی۔ جب وہ یہاں پیٹرول پمپ کے پاس باہر پہنچی مین روڈ پر، کہتی یہ بس میں تھک گئی ہوں، اب میں آگے نہیں جا سکتی۔ اب اس سے کسی نے کہا اللہ کی بندی تو اتنی دور سے چل کے آئی، اب تو تھوڑا سا رہ گیا ہے، ہمت کرو وہاں تک پہنچ جاؤ گی۔ اسی طرح جب رب تعالیٰ نے اتنے سارے گناہوں سے ہمیں بچا دیا ہے، 2-3 قسم کے گناہ ہیں، ان سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ پھر دیکھیے رب تعالیٰ اپنا خاص قرب عطا فرما دے گا، رب تعالیٰ کی ولایت ہمیں نصیب ہو جائے گی، پھر رب تعالیٰ علم کی حقیقت نصیب فرما دے گا۔ اب میں بات سمیٹ رہا ہوں، ایک صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ قضائے حاجت کے لیے گیا ہوا تھا باہر ویرانے میں، وہاں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا جہاں میں قضائے حاجت کر رہا تھا، قریب ہی ایک سوراخ تھا، وہاں سے ایک چوہا نکلا اور اس کے منہ میں ایک دینار پکڑا ہوا تھا، وہ اس نے لا کے میرے سامنے ڈالا، پھر چلا گیا ایک اور دینار لے آیا، پھر چلا گیا ایک اور دینار لے آیا۔ فرماتے ہیں جب تک میں وہاں بیٹھا رہا 17 دینار لے کے آیا، 17 دینار لے کے آیا۔ صحابہ کے اندر بڑی اچھی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی ایسی بات دیکھتے تھے آقا علیہ السلام کے سامنے لازمی تذکرہ کرتے، تو ان نے وہ دینار اٹھائے اور آقا علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اس طریقے سے یہ دینار ملیں، کیا میں ان کو استعمال کر سکتا ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم بالکل استعمال کر سکتے ہو، تمہارے لیے حلال اور جائز ہے۔ عزیز طالبات توجہ سننا، اردو میں سوراخ کو بل کہتے ہیں، اردو میں سوراخ کو بل کہتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی میں تقوی تھا، خوف خدا تھا، رب تعالیٰ ان کو بلوں سے رزق عطا فرماتے تھے۔ آج جب ہماری زندگی میں تقوی نہ رہا، خوف خدا نہ رہا، ہم جو کچھ بھی کماتے ہیں سب کچھ بلوں میں چلا جاتا ہے، بجلی کا بل، گیس کا بل، ڈاکٹروں کا بل، دکاندار کا بل، فلاں بل، ہماری بلوں سے جان ہی نہیں چھوٹتی ہے۔ ان کو بلوں سے ملتا تھا، ہمارا جو کچھ بھی ہوتا ہے بلوں میں چلا جاتا ہے۔ فرق کیا تھا؟ ان کی زندگی میں تقوی تھا اور ہماری زندگی تقوی سے خالی ہے۔ بس آج اس محفل میں پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا سنو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا ان کو کسی قسم کا کوئی خوف کوئی حزن نہیں ہوتا۔ لوگ پریشان ہیں، باہر پریشانی کی بات ہے جی، مہنگائی بہت زیادہ ہے، آٹا روز بروز مہنگا ہوتا جا رہا ہے، چینی بہت مہنگی ہو گئی ہے، اللہ اکبر، لوگوں کو گزارا کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، بڑی پریشانی کا وقت ہے، ساری انسانیت پریشان ہے، پورا ملک جو ہے پریشان ہے۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہو؟ کوئی پریشانی نہیں ہے جی۔ گوشت کتنے سو کا ملتا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، رب تعالیٰ بکروں کے بکری عطا فرما دیتے ہیں، رب تعالیٰ سارا کچھ عطا فرما دیتے ہیں، جو ہے چاہے وہ 100 روپے نہیں 1000 روپے کلو چینی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے نیک لوگوں کا نظر رب تعالیٰ کی جیب کے اوپر ہوتی ہے، رب تعالیٰ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ دنیا والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مدرسے کی طالبات یا مدرسے کے طلباء یا مدرسے کے اساتذہ گلوں میں روٹیاں لے کے لگا کے باہر نکلے ہوں کہ ہمیں جو کھانے کے لیے نہیں مل رہا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بہت عطا فرماتے ہیں، بس ہمارے ذمہ جو کام ہے ہم وہ کام کریں، باقی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ ہمارے ذمہ ایک ہی کام ہے کہ ہم اپنی زندگی کو 100% اللہ کی نافرمانی سے بچا لیں، باقی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں رکھنا کہ مدرسے سے فارغ ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے، کدھر ہم جو ہے کوئی جاب ملے گی نہیں ملے گی، کہیں جو ہے ہمیں کوئی ٹھکانہ ملے گا نہیں ملے گا۔ نہیں، رب تعالیٰ بہت بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے۔ جیسے ایک بزرگ تھے، رب تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عطا فرمایا تھا اور وہ کہتے تھے اللہ بس کر اور نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ اور عطا فرما دیتے، کہتے اللہ اور نہیں چاہیے بہت ہو گیا، وہ اور رب تعالیٰ اور عطا فرما دیتے۔ ایک دن تنگ آگے کہنے لگے اللہ میں دعا کرتا ہوں آپ سے کہ اللہ بس کر اور نہیں چاہیے، آپ اور ہی دیتے جا رہے ہیں۔ الہام ہوا دل میں، میرے بندے میرے یہاں قانون ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کو شکر ادا کرو گے میں اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کے دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری شروع کر دو گے تو میں اللہ تم سے وہ نعمتیں چھین لوں گا۔ اس لیے تقوی والا بندہ، متقی بندے کو رب تعالیٰ کہیں بھی مار نہیں دیتے، بلکہ ہر جگہ پر رب تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔
ہمارے پردادا پیر تھے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خانی وال کے رہنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کا ایک مدرسہ تھا پاکستان بننے سے پہلے انڈیا کے علاقے میں، لدھیانہ میں۔ ملک تقسیم ہو گیا، افراتفری مچ گئی، جہاں مسلمان کم تھے وہاں ہندو اور سکھ مسلمانوں کو مار دیتے تھے۔ کوئی نظر آتا تھا، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی بوڑھا، کوئی مرد عورت، جو بھی، سب کو جو ہے وہ برچھیوں سے اور تلواروں سے ذبح کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ وہ مدرسے کے ناظم صاحب جو تھے، ان کا کچھ عرصہ پہلے ہمارے حضرت سے ملاقات ہوئی۔ تو انہیں بہت سارے واقعات بتائے۔ ایک واقعہ یہ بتانے لگے، حضرت وہ جو خواجہ عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ کا مدرسہ تھا، میں اس مدرسے کا ناظم ہوں۔ حضرت جب ملک تقسیم ہو گیا نا، تو ہم مدرسے والے ہر وقت ہمیں ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ کافر لوگ نہ آ جائیں اور ہمیں جو ہے پریشان نہ کریں۔ ہم نے مدرسوں کے دروازے بند کیے ہوئے تھے اور وظیفے کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ تو ناظم صاحب کہنے لگے کہ حضرت میرا گھر مدرسے سے کچھ دور تھا، فاصلے پر تھا، تو مجھے اپنے گھر والوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس وقت فون تو ہوتے نہیں تھے، تو مجھے کوئی پتہ نہیں تھا میرے گھر والے زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک ہفتے کے بعد میں نے مدرسے کے اساتذہ سے مشورہ کیا، اگر تم اجازت دو تو میں اپنے گھر والوں کا پتہ کر کے آؤں۔ تو مدرسے کے اساتذہ نے کہا کہ دن کے وقت میں نکلنا اچھا نہیں ہے، کوئی تم کو نقصان دے دے گا، رات کے آخری پہر میں جب لوگ سوئے ہوں اس وقت نکل جانا۔ فرماتے میں رات کے آخری پہر میں گیا، اپنے مدرسے سے باہر نکلا، چپکے سے جا رہا تھا، ایک سکھ نے مجھے دیکھ لیا، تو مجھے کہنے لگا میاں جی یہ تم لوگوں نے مدرسے کے ارد گرد فوج کہاں سے بلا کے رکھی ہوئی ہے؟ تو کہتے میں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ میں کہا کیوں پوچھ رہے ہو، کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ ہم کئی دفعہ گئے کہ جا کر اس مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو آگے وہاں فوج کھڑی ہوتی ہے گنے لے کر، لگتا ہی ہے تم لوگوں نے پاکستان سے فوج بلائی ہوئی ہے۔ فرماتے میں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا، واپس آیا، حضرت سے بات کی، تو حضرت نے فرمایا ہاں الحمدللہ ہمارے مدرسے میں کبیرہ گناہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہمارے مدرسے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو تقوی والے بندے کی رب تعالیٰ یوں حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ تو تقوی کے راستے کی سب سے پہلی سیڑھی ہے توبہ کرنا۔ بندہ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سچے دل کے ساتھ تمام گناہوں سے توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے نیکوکاری والی زندگی کا پکا ارادہ کر کے نیک اعمال شروع کر دیں، رب تعالیٰ اس بندے کو متقی بنا دیتے ہیں، بلکہ سابقہ توبہ کی برکت سے سابقہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما لیتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کہاں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، کہاں رب تعالیٰ نے توبہ کی برکت سے پہاڑوں کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرما دیں، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ تو ہمارا رب بڑا کریم ہے، اس لیے آج سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے میں ایک دفعہ اپنے گھر سے باہر جا رہا تھا تو ایک گلی میں ایک مکان کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا ایک ماں اپنے بیٹے کو مارتی باہر لے کے آ رہی تھی، کہہ رہی تھی دفعہ دور ہو جا، تو نے مجھے بہت پریشان کر دی ہے، تو اس گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ دروازے سے باہر کیا، دروازے کنڈی لگا دی۔ امام صاحب فرماتے میں نے لڑکے کو دیکھا، چھوٹا سا لڑکا تھا، 8-9 سال کے قریب اس کی عمر تھی۔ میں نے سوچا پتہ نہیں یہ بچہ کہاں جائے گا۔ وہ بچہ چلتا رہا گلی کے آخر تک پہنچ گیا، رو بھی رہا ہے، کچھ سوچوں میں گم ہے، پھر واپس آنا شروع ہو گیا۔ دروازے کے ساتھ ہاتھ لگایا، دروازہ بند تھا، ہمت نہیں تھی دروازہ کھلوائے، ماں کا ڈر تھا، وہیں بیٹھ گیا، نیند آ گئی، سو گیا۔ امام صاحب فرماتے میں سارا منظر دیکھ رہا تھا، اتنے میں اس کی ماں نے پھر کسی کام سے دروازہ کھولا، دیکھا لڑکا یہیں لیٹا ہوا ہے۔ اس بیچاری کا غصہ کہ ابھی تک دور نہیں ہوا تھا، اس نے اس کو پھر جو ہے گربان سے پکڑا، اوپر اٹھایا، جھنجھوڑا، تجھے میں نے کہا ہے نا یہاں سے دور چلا جا، تو میری جان کیوں نہیں چھوڑتا ہے، تو نے میرے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ جب تو اس کو دوبارہ جھنجھوڑا، اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہنے لگا امی جب آپ نے مجھے مارا تھا میں چلا گیا تھا، میں تو گلی کی آخر تک پہنچ گیا تھا، میں نے سوچا چلو چلا جاتا ہوں، کسی کی جوتے صاف کر لوں گا، کسی کی منت سماجت کر لوں گا، اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹا لوں گا، پر امی خیال اور آ گیا جس کی وجہ سے میں واپس آ گیا۔ ارے تجھے کیا خیال آیا؟ امی مجھے یہ خیال آیا، ٹھیک ہے میں اپنے بھوک مٹانے کے لیے تو کچھ کر سکتا ہوں، لیکن جو محبت مجھے آپ دیتی ہے نا وہ محبت مجھے کوئی نہیں دے گا۔ امی یہ خیال آیا، میں واپس آ گیا ہوں، جتنا چاہتی ہیں مجھے ماریے، امی میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ماں کہنے لگی اچھا لڑکے
اگر تجھے یہ خیال تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے تو میں نے بھی گھر کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح جب بندہ مومن، جب اللہ کی نیک بندی رب تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں الہی عبدک العاصی عطاکا، اللہ تیرا گنہگار بندہ، تیری گنہگار بندی تیرے در پہ حاضر ہیں، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، پیارے اللہ آپ سے یہ دعا کر رہے ہیں فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اللہ اگر آپ معاف فرما دیں گے یہ آپ کی شان کے لائق ہے، فَإِن تَدْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمُ سِوَاكَ، اللہ جیسے آئے تھے اگر ویسی خالی خلی واپس لٹا دیا، آپ کے علاوہ کون ہے جو میرے اوپر رحم کرے گا، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، رب تعالی ہم سب کو تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فرما رہے ہیں کہ توبہ کے کلمات پڑھا دیے جائیں، توبہ کی قبولیت کا وقت ہے تو میں توبہ کے کلمات پڑھا دیتا ہوں، سچے دل کے ساتھ یہ کلمات میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ رب تعالی ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ پہلے میں خطبہ پڑھوں گا، اس کے بعد جو کلمات پڑھاؤں گا میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اب یہ کلمات میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم سب لوگ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے اگر اس اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پڑھے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمارے سب کا گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ چند معمولات ہیں، وظائف ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کریں گے اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دیں گے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام ہم اہتمام سے پڑھیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں۔ دوسری چیز ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود شریف خود سکھائیں۔ ایک مختصر سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ بھی کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لیں۔ تیسری چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ہر روز بلا ناغہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جو حافظ ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں، جو حافظ نہیں ہیں وہ کم از کم ایک سپارہ روز تلاوت کر لیں تاکہ مہینے میں قرآن پورا ہو جائے۔ مصروف ہوں کم پڑھ لیں، آدھا پڑھ لیں، پاؤ پڑھیں، لیکن پڑھیں ہر روز۔ خواتین نے جن دنوں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں تلاوت بھی نہیں کرنی ہوتی، رب تعالیٰ بغیر تلاوت کے تلاوت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان رکھنا۔ ہم گھر میں ہیں، مسجد مدرسے میں ہیں، باہر ہیں، کہیں بھی دھیان اللہ کی طرف ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت سے واقف ہے، اس دھیان رکھنے کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔
اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی مراقبہ. ذکر قلبی کہتے ہیں اپنے دل سے اپنے اللہ کو یاد کرنا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان کے بائیں پسلیوں کے نیچے انسان کے دل ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ خیال کر کے بیٹھنا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اس کو سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں. سننے کی کوشش کرنی ہے. اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے صبح شام جب بھی ہمیں وقت ملے کم از کم 15-20 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں. یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں، دل اللہ اللہ کہہ رہا میں اس کو سن رہی ہوں. اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی کرنا، مراقبہ کرنا. اللہ رب العزت ان معمولات کے اوپر ہمیں پابندی کی توفیق نصیب فرما دے. اب جو میں نے 5واں سبق بتایا نا ذکر قلبی مراقبہ، تھوڑی دیر کے لیے ہم سب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، مشق کر لیتے ہیں. سب مرد بھی اور جتنی خواتین اور بچی ہیں سب اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں. یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن. من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق. تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دن جاتا ہے دن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا فرما لیجیے، ہمت متوجہ کے دعا کیجیے، خوب رو رو کے دعا کیجیے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ والوں کو، اپنے ساتھ والیوں کو بھول جائیے، اپنے رب کے ساتھ لو لگا لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے کریم پروردگار، ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما. اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا. اے کریم پروردگار، جو گناہ ہم نے دن میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کے کیے ان کو بھی معاف فرما، جو اعلانیہ کیے ان کو بھی معاف فرما. اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما. اللہ آج کافر کھل کے کہتا ہے مسلمانوں کہاں ہے تمہارا اللہ، کیوں نہیں تمہاری مدد کرتا.
اے کریم پروردگار اگر آپ بھی ہمیں چھوڑ دیں گے ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ اللہ یہ در ہمیں نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے، میرے امتیوں تمہیں جب بھی مانگنا ہو اس در سے مانگا کرو، یہ وہ داتا ہے جو دے کر خوش ہوتا ہے۔ اے کریم پروردگار اگر کوئی رام رام کہتا ہوا جہنم میں جا گرتا ہے اس کی زندگی کے اوپر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس اس بندے اور اس بندی کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے جو پوری زندگی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، مسجدوں سے تعلق رہا، مدرسوں سے تعلق رہا، خانقاہوں سے تعلق رہا، نیک جماعتوں کے ساتھ چلتے پھرتے رہے، وہ اگر ناکام ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کے اوپر افسوس ہے۔ اللہ کل کافر کہیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ تو مسجدوں مدرسوں میں پڑے رہتے تھے، یہ بھی یہیں چلے آئے جہنم میں۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیجئے، اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیجئے، اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جی آپ نے فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دیا کرو۔ اللہ ہم کمزوروں کو حکم دیا کہ ہم مانگنے والے کے سامنے انکار نہ کریں۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے اوپر بیٹھے ہوئے، آپ ہی یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا، اللہ آپ ہی یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اے کریم پروردگار آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء کہ صدقے فقیروں کے لیے ہیں۔ اللہ جب ہم سب کے سب فقیر، صدقے بھی فقیروں کے لیے ہیں تو پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر کے صدقہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما کے صدقہ فرما۔ اے پیارے اللہ، اے سونے اللہ، اے معاف کر کے خوش ہونے والی اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے، کرم والا معاملہ فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی اور ذات کسی کے ہاں چلی جائے نا، لوگ قتل تک کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کل سری آ گئی ہے۔ اللہ دنیا والے اتنا خیال کر لیتے ہیں، آپ تو مہربانوں کے مہربان، سخیوں کے سخی، کریموں کے کریم ہیں۔ اللہ آپ کے در پر بھی عورتوں کا جرگہ بیٹھا ہوا ہے مولا، یہ عام نہیں ہے جرگہ مولا، قال اللہ قال رسول پڑھنے والی طالبات میں بیٹھی ہوئی مولا۔ مولا آپ یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا، اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اے پیارے اللہ ہم دنیا میں دیکھا ہے کوئی بچہ گندا ہو جائے نا تو اس کی ماں پھینکتی نہیں ہے، سردیوں کی رات کے اندر بھی اٹھتی ہے، صاف ستھرا کرتی ہے، پھر صاف کپڑے میں لپیٹ کے سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ مولا ہم بھی گناہوں میں لپٹے ہوئے آپ کے در پہ حاضر ہیں، آپ بھی ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما لیجئے اور رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجئے، اللہ رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجئے۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو صحت کے معاملے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ مولا اٹکے ہوئے کاموں کو حل فرما دیجئے، مشکلوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں اللہ وہاں محبتیں پیدا فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر جوان بچے جوان بچیاں ہیں اللہ ان کے لیے نیکوکار جوڑ پیدا فرما دیجئے، ماں باپ کو ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجئے۔ ایک کریم پروردگار جو قرض دار ہیں قرض خلاصی کا اسباب مہیا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما دیجئے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اللہ جن کی اولاد ان کو نیک بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے کریم پروردگار اس محفل میں جو لوگ بیمار ہیں، یہ جو ہمارے عزیز و اقارب ہمارے اساتذہ مشائخ معلمات بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرما دیجئے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے، یہاں پڑھنے والی طالبات، پڑھنے والے طلباء، پڑھانے والے اساتذہ، پڑھانے والی معلمات، انتظامیہ والے معاونین محبین اللہ سب کو قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما دیجئے، ہر بچی اور ہر بچے کو دین کا مینارہ بنا دیجئے، پورے عالم میں دینی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اللہ ان سب بچیوں کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار ہمارے اس ادارے والوں کے جو منصوبے ہیں اللہ ان کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے، اللہ ان کو کسی کے محتاج نہ بنائیے، اپنے در سے عطا فرمائیے اور وافر عطا فرمائیے۔ اے کریم پروردگار ہمارے اس ادارے سمیت
تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرمائیے اللہ، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، جن خانقاہوں میں اللہ ہوتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، جو لوگ تیرا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پہ لیے ہوئے مولا ان کی مدد فرمائیے، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیے، جو ہمارے اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی ان کو ہدایت عطا فرمائیے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفعہ دور فرمائیے، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، تمام سیکورٹی داروں کی حفاظت فرمائیے، سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے مولا، کشمیر، افغانستان، برما، شام، فلسطین، عراق، یمن کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے مولا، جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائیے مولا، اسلام کا بول بالا فرمائیے، کفر کا منہ کالا فرمائیے، اے کریم پروردگار آخر میں ہم پھر کہتے ہیں مولا ہم سب کو غموں سے محفوظ فرمائیے، مرضوں سے محفوظ فرمائیے، قرضوں سے محفوظ فرمائیے، علت، ذلت، قلت سے بچائیے اللہ، اپنے قرب کے بعد دوری سے بچائیے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائیے، عزت کے بعد ذلت سے بچائیے، قبولیت کے بعد مردودیت سے بچائیے، علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائیے، اے کریم پروردگار ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائیے، علم غیر نافع سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انا نسألک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، اے کریم پروردگار اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے جن جن حضرات نے جس انداز میں محنتیں خدمتیں کیے اللہ ان کی محنتوں اور خدمتوں کو تعاون کو قبول فرما لیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔